بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا، آپ علیہ السلام نے اس کی فوراً تعمیل کی اور ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے کامیاب ہونے پر آپ علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اولاد میں برکتیں پیدا فرمائیں اور آپ علیہ السلام کے اعمال کو بعد میں آنے والی امتوں کے لیے عبادت بنا دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مکہ آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بلند ہو گئیں تو آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک پتھر لانے کو کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی۔ شروع اسلام میں اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ پتھر آج بھی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے نام سے موجود ہے۔ طواف کے 7 چکر پورے کرنے کے بعد اسی مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ جب تعمیر کرتے ہوئے دیواریں کچھ بلند ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے جنت سے ایک پتھر حجرہ اسود نازل فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو بیت اللہ کے دیوار کے ایک کونے میں نصب کر دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے حجرہ اسود کو جب جنت سے نازل فرمایا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو چکا ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جب بیت اللہ میں مشرکین مکہ کی رکھی ہوئی تصاویر دیکھیں تو اس وقت تک اندر داخل نہ ہوئے جب تک کہ وہ ہٹا نہیں دی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصاویر بھی دیکھیں کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کو برباد کر دے۔ اللہ کی قسم، ان دونوں حضرات یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کبھی فال لینے کے لیے تیر نہیں پھینکے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ والے پیغمبروں میں ہوتا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعوے کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار میں دفن ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے کفن دفن کا اہتمام آپ علیہ السلام کے بیٹوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام نے کیا۔ آج کل وہ جگہ الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔
تو ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے، ساتھ بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ پھر ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔